اور اس سے پہلے جہاد اور قتال کے بارے میں اور انفاق کے بارے میں. یہ جو درمیان میں آیات آ رہی ہیں کل والی اور آج والی، یہ اب کیونکہ لوگ جب بات کو نہیں سن رہے تھے، منافقین کا جو رویہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمانا تھا، یہ درمیان میں یہ والا مضمون آ گیا. کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے تو بہت زیادہ ایمان کے دعوے کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اس کا حال کچھ اور ہے. اس کے بعد یہ فرما دیا تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا اور منافقین کو تنبیہ کر دی اس چیز کے بارے میں کہ اگر تم دین کا دعویٰ کرتے ہو تو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو مسلمانوں کے لیے حکم ہو گیا کہ ہر کام تم نے دین کے مطابق کرنا ہے، اپنی ساری کی ساری زندگی دین کے مطابق ہوگی. تو یہ ہے اللہ کا راستہ. اس کے علاوہ جو راستہ ہے فرما دیا کہ وہ شیطان کا راستہ ہے، تو اس سے منع فرما دیا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ان چیزوں کا ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو لوگ ہیں جو بات کو، اللہ کے پیغام کو تسلیم نہیں کر رہے، تو کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے پاس بادلوں میں آ جائے اور اپنے فرشتوں کو بھی لے کے آ جائے اور ان کا سارا قصہ ہی وہ تمام کر دے؟ تو یہ لوگ کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جان لیں کہ سب کو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، ہر انسان کو اس نے ایک وقت دیا ہوا ہے، ہر امت کو، ہر جماعت کو اس نے ایک وقت دیا ہوا ہے. جب وہ وقت ان کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح ساری دنیا کا جو وقت ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا اور سارے کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. تو یہ اس چیز کا انتظار نہ کریں، یہ اتنے زیادہ بے قرار نہ ہوں. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو فالو کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. آج کی آیات میں پھر اسی مضمون کے بارے میں اس امت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی اور اپنی نشانیوں کی بارش کر دی تھی، یعنی بنی اسرائیل. ان کے بارے میں پورا پہلا پارہ ہم نے پڑھا کہ پہلے پارے کا زیادہ تر حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، پیغام دے رہے تھے، تو اس میں جو کفار تھے بنیادی طور پہ جن کو پہلے پیغام دیا گیا وہ بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. دوسرے وہ لوگ جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے پیغام آ چکا تھا، تو ان کو وہ یاد دلایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، تو یہ ہدایت تو تمہارے پاس پہلے سے آ چکی ہے. یہ جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تسلسل ہے اسی ہدایت کا اور اس کا یہ تکمیل ہے اس ہدایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیج دیا، آخری شریعت عطا فرما دی. تو جو تمہارے پاس احکامات موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کی تکمیل لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تسلیم کرو. تو اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ سل بنی اسرائیل، ذرا ان بنی اسرائیل سے پوچھئے، ان کے علماء سے پوچھئے، جو لوگ جاننے والے ہیں ان میں ان سے پوچھئے کم آتیناہم من آیات بینات، کہ ان کو ہم نے کتنی زیادہ کھلی نشانیاں دی تھی. مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر آئے تھے ان کو ہم نے اتنی زیادہ کھلی نشانیاں، آیات بینہ، کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی تھی. وہ کھلی نشانیاں کیا تھیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں دی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو نشانیاں دی، بعد میں آنے والے انبیاء کو نشانیاں دی. تو کیا ہوا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، وَمَن يُبَدِّلْ، جو کوئی تبدیل کر دے نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءته، جو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب ون بائی ون اگر ہم ان نعمتوں کو دوبارہ سے ریکال کریں کہ کون سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی، ہم اس کا جو اگر بنی اسرائیل کے سٹارٹ سے ہم اس کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا جو ابتدا تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ہوئی. سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کے جد امجد، ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے بھائی، وہ وہاں سے چلے گئے مصر میں. مصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑی پوسٹ عطا کر دی حکومت کے اندر. بنی اسرائیل وہاں پر رہنا شروع ہو گئے، کچھ عرصہ رہتے رہے، لیکن جو ہی مصر کی
वो डायनेस्टी चेंज हुई, जो फिरौनों की डायनेस्टी थी, जिसमें सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम काम कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि बनी इसराइल की अगली डायनेस्टी ने सॉरी मिस्र की अगली डायनेस्टी ने इनको बनी इसराइल को फॉरेनर के तौर पर, ये लोग तो हमसे ताल्लुक नहीं रखते, मतलब ये मिस्र के लोग नहीं हैं, तो उन्होंने इनको अपना गुलाम बना लिया और गुलामी की जिंदगी इन्होंने वहां पर बसर करनी शुरू कर दी। ये गुलामी इतनी शिद्दत अख्तियार कर दी कि एक वक्त ऐसा आया कि इनके नौजायदा बच्चों को जो पैदा होते थे उनमें से लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था, खवातीन को फिर जिंदा रखा जाता तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता था। अल्लाह तबारक व तआला से ये लोग दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें इस गुलामी की जिल्लत से निजात अता फरमा, इस गुलामी से निजात अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को उन्हीं लोगों के अंदर फिर उन्हीं लोगों के अंदर उनको जिंदा रखा, मतलब फिरौन के लोगों के अंदर के जो कि सारे बच्चों को मार देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी स्कीम बनाई कि जिससे वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मारने से भी आजिज आ गए, बजाय इसके कि वो उनको मारते, उनको पालना शुरू कर दिया अपने ही घर के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर के अंदर ही पलते रहे और यहाँ तक कि आप जवान हो गए। जवानी के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक अरसे के बाद जब आप मिस्र को छोड़कर चले गए, फिर वापस आए मदियन से, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते में अपनी नबूवत से सरफराज फरमा दिया और आपको निशानियां अता फरमाई कि यद बैजा अता फरमाया, असा की निशानी अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में आए, कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए वहां से निकले। वहां से लेकर जब कौम को निकले, रास्ते में दरिया आ गया, दरिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए फाड़ दिया। इनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि दरिया जो समंदर था, बहरा कुल्ज़म का जो वो तंग सा बनाई थी वहां पर, तो उससे ये लोग जब निकल गए तो इनके लिए बड़ी अजीब बात थी कि फिरौन की कौम जो इनके बाद आई वो उसी के अंदर, उसी पानी के अंदर गर्क हो गई, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये देखिए, ये इनके लिए एक वाज़ेह निशानी आ गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जो दो मोजज़ात थे वो इनके पास वाज़ेह निशानी आ गई। फिर जब इनको लेके सहराए सीना के अंदर गए, सहराए सीना में इनके पास खाने को कुछ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को वहां पर इनका खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, इनके लिए मन्नो सलवा उतार दिया, इनके ऊपर धूप होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बादलों के साए अता फरमाए। पहले पारे के अंदर हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस पत्थर के ऊपर अपनी लाठी को मारिए। उन्होंने लाठी के ऊपर पत्थर को मारा, तो क्या हुआ कि वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने 12 चश्मे निकाल दिए पानी के। तो इनके लिए, हर कबीले के लिए, कि आप उसमें कहीं लड़े झगड़े नहीं, हर एक के लिए अलहदा-अलहदा से पीने की जगह मुकर्रर फरमा दी। फिर इन लोगों ने जब मनोसलवा खाते रहे एक अरसे तक, तो उससे भी ये लोग तंग आ गए। इन्होंने कहा, है मूसा, हमारे लिए तो वो चीज लाइए जो कि जमीन में पैदा होती है, हम तो उकता गए ये खाना खा खा के। तो अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला की इनके ऊपर नाराजगी हुई, तो इनसे फरमाया गया कि नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि इनसे कहिए कि चले जाओ किसी शहर में और वहां से जाके ये चीजें ढूंढो जो तुम ढूंढ रहे हो, जिसका तुम सवाल कर रहे हो। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर, अल्लाह फरमाता है कि दुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, तो इनके ऊपर मस्कीनी और जिल्लत को तारी फरमा दी है। और ये देखिए, इनके ऊपर पै दर पै इनको निशानियां दी जाती रही, इनको मोजज़ात दिए जाते रहे। तो तूर पहाड़ को इनके ऊपर बुलंद किया, इनको अल्लाह ताला ने किताब दी। ये सारी निशानियां अल्लाह ताला फरमाता है कि जरा ये लोग जो ईमान नहीं ला रहे, जो मुनाफिकीन जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके सामने कुछ होते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं, तो ये निशानियों का शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनके पास कोई निशानियां लेके आए। तो ये बनी इसराइल से पूछो जरा, इनके पास कितनी निशानियां अल्लाह ताला ने भेजी थी, लेकिन इनके लोगों ने क्या किया कि अल्लाह ताला की उन निशानियों के आने के बावजूद अपने नबी की, अपने वक्त के नबी की बात को तस्लीम नहीं किया, शरारतों पे बदस्तूर कायम रहे। इसे ये मुराद नहीं कि सारी की सारी कौम ही ऐसे करती थी, कौम के अंदर मुत्तकी लोग मौजूद थे, लेकिन जो उमूमी रवैया था कौम का, उसका जिक्र फरमाया है कि इनके पास तो इतनी निशानियां आई थी, इसके बावजूद भी ये अपने अंबिया को तंग करते थे, इतना तंग करते थे कि बाज़ औक़ात अंबिया को इन्होंने कत्ल भी किया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग जो है, जो इस तरह का रवैया अख्तियार करें, उनके पास निशानियां आए और उसके बाद वो मैं युबद्दिल निअमत अल्लाह मिन बअदि मा जाअतहु, जब उसके बाद नेमत आ गई और वो उस नेमत को बदल दे। अब अल्लाह की नेमत इन लोगों के दरमियान आपकी शक्ल में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आ चुकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, कुरान की शक्ल में अल्लाह ने सबसे बड़ी अपनी नेमत इन लोगों के अंदर उतार दी। तो अब ये लोग उसकी अगर कदर नहीं कर रहे, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो सुन ले कि अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है।
تو اس میں بہت سی سبق ہیں ہمارے لیے اس آیت کے اندر. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایمان، ہمارے پاس ایمان موجود ہے. ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. تو انسان کو جب ایمان مل گیا، اگر انسان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرے گا، اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دے گا اس کو. دوسرا، اس سے ہم یہ بھی ایک دوسری بات اس سے ضمنی طور پر لے سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. اور اگر انسان نے قدر نہیں کی تو انسان کو پھر اس کی سزا دی جائے گی، جو اس نعمت کے آنے کے باوجود اپنے رویے کو سیدھا نہیں رکھتا بلکہ اس کے اپوزٹ لے جاتا ہے، اس کو تبدیل کر ڈالتا ہے. پھر فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زُيِّنَ زینت دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کر دیا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. جو لوگ اس دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو میں مزین کر دیتا ہوں. ان کو دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مان رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران تو کیا تھا، ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ بڑے امیر و کبیر تھے، دنیا کے اندر ان کی بڑی دنیا والوں کے لیے شان تھی. تو ایک تو پہلو یہ ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جن کے پاس جو لوگ دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں، جن کے پاس پاور ہے دنیا کی، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے. دوسرا اس میں یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا کافروں کے لیے، تو کافروں میں تو بہت سے غریب بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ غربت کا شکار ہیں، تو ان کے لیے دنیا کس طرح مزین کی گئی ہے. تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ وہ غریب ہیں، پھر بھی یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. اگر ہم یہ چیز ان کے اوپر بھی اس کو ان سے متعلق کر دیں تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اگر ایک بندہ ایمان نہیں لاتا، کافر ہے، تو اس کے لیے یہی دنیا سارا کچھ ہے. وہ اسی دنیا کے اندر سارا کچھ چاہ رہا ہے کہ میری تو یہی دنیا ہے، اس سے آگے کون سی دنیا ہے. تو اس کے لیے، یا پھر اگر وہ کسی طرح سے آخرت پر ایمان رکھتا بھی ہے تو اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ دنیا مل جائے، مجھے یہ دنیا میرے لیے یہ دنیا بڑی ہی خوبصورت ہے. تو اس دنیا کی حقیقت اور اس کی ناپائیداری انسان کے دل میں اسی وقت آتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر صحیح طرح سے ایمان لے آتا ہے. تو پھر اس کا دل اس کو یہ چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ دنیا، اس میں اگر انسان کے پاس بہت سی نعمتیں بھی ہوں، یہ نعمتیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، میں اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. میرے پاس اگر نعمتیں نہیں بھی ہیں، میں تنگی کا شکار ہوں، اور یا ایسی زندگی ہے کہ جس میں بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، تو یہ تکلیفیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک سکون عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر گھس جائے. جیسا کہ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، تم لوگوں میں دیکھو گے کہ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اپنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں. تو جو لوگ اپنی جان تک کو بیچ دیں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک دلی سکون عطا فرما دے گا. لیکن کفار کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، اس کو میں نے زینت کر دیا ہے، اس کو زینت بخش دی ہے. اور وہ لوگ اس وجہ سے کرتے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو کفار اور منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی کس طرح کی گزر رہی ہے، طرح طرح کی تکلیفیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کے اوپر کتنی زیادہ تکلیفیں آئیں. تو یہ جو لوگ تھے کفار، یہ اور منافقین، یہ ان کو مذاق کرتے تھے کہ یہ نیا دین قبول کر لیا نا، اب طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوئے ہو. آج بھی ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر کسی ایمان والے کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اسپیسیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ تم بڑے مسلمان بنتے ہو تو تمہارا خدا تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر تم سچے ہو تو خدا کو تمہاری مدد کرنی چاہیے. تو یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے یہ کفار، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی زندگی نے گھر بنایا ہوا ہے، جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی میں ان کے لیے زینت پیدا کر دی گئی ہے، یہ لوگ ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں. والذین اتقوا، لیکن
जिन लोगों ने तकवा अख्तियार कर लिया, ईमान वाले लोग जो हैं, उनमें जो तकवा वाले लोग हैं, जो सही जिनके दिलों के अंदर ईमान चला गया है, फौकाहुम यौमल क़ियामत, एक दिन आएगा कि ये उनके ऊपर होंगे, मतलब मजाक करने वालों से ऊपर होंगे। मतलब क्या हुआ कि आज अगर ये इनके मजाक का निशाना बन रहे हैं, तो जब क़यामत का दिन आएगा तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला तकवा अख्तियार करने वाले लोगों को, मोमिनीन को एक ऐसा मुकाम बख्शेगा जो इन मजाक करने वाले लोगों से बहुत बुलंद होगा। वहां पर ईमान वाले लोग बुलंद होंगे, तकवा वाले लोग बुलंद होंगे, और ये जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, इनका हाल अल्लाह ही जानता है कि इनके साथ वो क्या करेगा। क्योंकि जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और उसने अपनी जिंदगी उसी तरह से गुजार दी शैतान की पैरवी करते हुए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जिक्र फरमा दिया, एक मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक तसल्ली भी दे दी कि देखो ये लोग तुमसे इस तरीके से तुम्हें मजाक कर रहे हैं इस दुनिया की जिंदगी में, ये दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर तकलीफें हैं तो तुम्हें ये तरह तरह से सता रहे हैं, तो इस चीज का गम मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इन लोगों से ऊपर होगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजेगा। वल्लाहु यरजुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह जिसको चाहता है वो बेहिसाब रिज्क दे देता है। ये जो दुनिया की जिंदगी का रिज्क है, अगर हम इसकी बात करें तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है दे देता है। रिस्क इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो इंसान के लिए एक आजमाइश है। जो दुनियावी नेमतें हैं ये तो एक आजमाइश है, अल्लाह तबारक व तआला दे के इंसान को आजमा रहा है कि ये इंसान क्या करता है इस नेमत के साथ। और क़यामत वाले दिन इसके बारे में सवाल होगा कि पैसा कहाँ से कमाया था, क्या काम इस तरीके से करते थे, उस ज़ाब्ते के मुताबिक था जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दिया हुआ था। अगर वो माल कमाने का ज़रिया उनके मुताबिक नहीं होगा, तो ये माल का कमाना ये वबाल जान बन जाएगा क़यामत वाले दिन। इसी तरह से